الصلوات گزارش ہے مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائے گا مرحوم راجہ کی لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم کہاں گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم له مقاليد السماوات والأرض يرزق رزقه من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم بزرگان محترم معزز سامعین کرام، اس وقت کی یہ مجلس اِسارۂ ثواب کی مجلس عنوان گفتگو حصول رزق کیسے حاصل کیا جائے، اس کا کیا اسباب۔ قرآن فرما رہا ہے لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس زمین و آسمان کا خزانہ ہے، اللہ کے پاس۔ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے رزق کو چاہتا ہے اس میں وسعت عطا کرتا ہے، فراوان اسے دیتا ہے۔ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا۔ دوسرے مقام پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ لطیف، اللہ اپنے بندے کے لیے مہربان ہے، لطیف ہے، بے عبادی اپنے بندوں کے لیے۔ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، وہ قوی ہے، توانا ہے اور عزیز ہے۔ رسول فرماتے ہیں باکروا فی طلب الرزق، صبح اٹھو رزق کے حصول کے لیے، والحوائج، اور اپنی تمام حاجتوں کے حصول کے لیے صبح سویرے اٹھو۔ فإن الغدو، اس لیے کہ صبح اٹھنا، صبح اٹھنا یعنی سحر خیزی برکت ہے، ونجاۃ، اور نجات کا ذریعہ ہے۔ دوسرے مقام پر رسول فرماتے ہیں ان اللہ یحب ان یرا عبدہ فی طلب الحلال، بے شک اللہ چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دیکھے کہ میرا بندہ رزق حلال کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ جو ایک لقمہ کھائے وہ حلال کھائے، پاک و پاکیزہ کھائے، اور اس کے تمام اہتمام کیا، جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا۔ ایک لقمے کے لیے اللہ نے ہاتھ، آنکھ، زبان، یہ سب
خلق کیے تاکہ انسان احساس کر لے لقمہ جو اندر جا رہا ہے کہیں نقصان تو نہیں پہنچا دے گا، جل تو نہیں رہا ہے، زہر تو نہیں، یہ سارا ٹیسٹ ہونے کے بعد اندر جاتا ہے. لیکن اللہ چاہتا ہے یہ جو لقمہ تم اندر لے جا رہے ہو اس پہ نگاہ کرو، یہ حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے، اس کی ذمہ داری تمہاری ہے. ہم روزانہ تمام افراد نماز سے عشاء کے بعد دعا جو پڑھتے ہیں یہ دعا مخصوص ہے رزق کے طلب کے لیے، حصول رزق کے لیے. چھٹے امام سے منسوب ہے. الہی صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی. پروردگار مجھے علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا ہوں کہ میرا رزق کہاں ہے، اپنے رزق کے مقام کو میں نہیں جانتا ہوں. وَإِنَّمَا أَطْلُبُهُ بِخَطْرَاتٍ تَخْطُرُ عَلَىٰ قَلْبِي، اور میرے دل میں تمام باتیں پیدا ہوتی ہیں، یہاں ہوگا وہاں ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تمام فطور میرے دل میں آتے ہیں. فَأَدْخُلُ فِي طَلَبِهِ الْبُلْدَانَ، اور میں عجلت کرتا ہوں، جلد بازی کرتا ہوں اس کے حاصل کرنے کے لیے شہر بشہر، یہاں سے وہاں جاتا ہوں وہاں سے وہاں جاتا ہوں. فَأَنَا فِيمَا أَنَا طَالِبٌ كَالْحَيْرَانِ، اور میں اپنے حصول کے لیے مارا مارا پھرتا ہوں، حیران پھرتا ہوں، ادھر سے ادھر یہاں سے وہاں. لا ادری، میں پھر بھی نہیں سمجھ پاتا. ام فی سہلن، کہ میرا رزق بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے. ام فی جبلن، یا پہاڑ پر میرا رزق ہے. ام فی ارض، یا زمین میں میرا رزق ہے. ام فی سمائن، یا آسمان میں میرا رزق ہے. ام فی برن، خشکی میں میرا رزق ہے. ام فی بحرین، یا سمندر میں میرا رزق ہے. وعلی یدی من، اور میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں کہ میرا رزق کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے پاس ہے میرا رزق. ومن قبل من، اور کس کے آگے ہے میرا رزق، کون ہے جو میرا رزق مجھے دے گا. وقد علمت، لیکن اتنا بالتحقیق میں جانتا ہوں، بالیقین اتنا میں جانتا ہوں. علمہ عندک، اس چیز کا علم تیرے پاس ہے کہ میرا رزق کس کے پاس ہے. واسبابہ یدک، اور اس رزق کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہیں. تو اسباب، مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا تو ہے. وانت الذی تقسمہ، اور بے شک بلطف، بے شک اس رزق کو جو تقسیم کرنے والا ہے، جو تقسیم کرنے والا ہے وہ تو ہے، اپنے لطف سے اپنے کرم سے تقسیم کرتا ہے. وَتُسَبِّبُهُ بِرَحْمَتِكَ، اور اپنے رحمت کے ذریعے تو اسباب کو مہیا کرتا ہے، اسباب بناتا ہے تو رزق کے حصول کا. اللہم فصل علی محمد و آل محمد، پروردگار درود بھیج، رحمت بھیج محمد اور آل محمد پر. امام نے کب فرمایا؟ جنگلوں میں رزق، جنگلوں میں رزق. آج سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کی ڈیوٹی جنگل میں رکھتے ہیں، یعنی جنگل میں ڈیوٹی کر رہا ہے، اس کا رزق کا اسباب مہیا ہو گیا. آسمان میں رزق کیسے انسان سمجھ سکتا ہے؟ آج اسے سمجھ میں آ رہا ہے، ہوائی جہاز کے اوپر اسے سروس مل گئی، یا اس میں سفر کر رہا ہے، کسی نے اسے بلا لیا، یا خود جا رہا ہے وہاں اسے کھانا مل رہا ہے، اس کا رزق. آسمان میں اس کا رزق، اس کا اسباب اللہ کے پاس ہے. یا ربی وجعل یا ربی رزقک لی واسعا، پروردگار اس درود و سلام کے پاس بعد میرے رزق کو قرار دے وسیع، پیدا ہوا زیادہ رزق قرار دے. ومطلبہ سہلا، اور اس رزق کے حصول کے اسباب کو آسان کر دے، آسان کر دے اسباب کو. وماخذہ قریبا، اور اس رزق کے مرکز کو، جہاں سے میرا رزق ملنے والا ہے، اس کو میرے لیے قریب کر دے. اس لیے تو مسبب الاسباب ہے. ولا تعننی بطلب ما لم تقدر لی فیہ رزقا، پروردگار مجھے سرگردان نہ کر اس رزق کے حصول کے لیے جو میرا مقدر نہیں ہے. مثلا کوئی روزگار پہ لگا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ اس کو ہٹا کے اس کی جگہ میں رکھ جاؤں، یا میری وجہ سے کہیں کوئی جا سکتا ہے رزق حصول کے لیے،
یعنی میں نے ایک فون کر دیا، میں نے کسی سے سفارش کر دی کسی کے لیے، وہ وہاں لگ سکتا ہے، لیکن میں نے نہیں کیا ایسا، یہ غلط چیز ہو جائے گی۔ فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي، بے شک تو بے نیاز ہے عذاب دینے پر، تو عذاب دے سکتا ہے اگر میں نے غلط کام کیا۔ وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ، پروردگار میں محتاج ہوں تیری رحمت کا، تیری رحمت کا محتاج ہوں۔ پھر اس کے بعد فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ عَلَىٰ عَبْدِكَ بِفَضْلِكَ، پروردگار اپنے بندے پر فضل کر، اپنے بندے پر جود و احسان کر، کرم کر، اِنَّكَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ بے شک تو ہی صاحب فضل ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی بزرگ ہے۔ تو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، جس کو چاہے گا اسے رزق دے گا، اور رزق کے لیے مسبب الاسباب اگر کوئی ہے وہ تو ذات الہی ہے۔ اب ہمارے لیے رزق کے حصول کے اسباب کیا ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے اسباب بنائے ہیں؟ تو سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم توسل کریں اللہ سے، پروردگار میرے رزق کو میرے لیے قریب کر، آسان کر، اس کی تلاش دعا کریں جو اس میں ہے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے جب تمہیں رزق اللہ دے رہا ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے تو تم اس رزق کو پانے کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ جب تم انفاق کرو گے تو اللہ رزق کے دروازے کو مزید کھولے گا اور زیادہ کھولے گا، جیسا کہ جناب موسیٰ کا واقعہ میں نے عرض کیا کہ جو زن و شوہر تھے اور بہت پریشان حال تھے، کیسے جو ہے ہمارا روزگار چل، بہت ہی فقیر تھے، اور جناب بیوی نے کہا رات میں جاگ کے کیسا ہے کہ جب نبی اللہ موجود ہیں چلو ان سے کہتے ہیں وہ میرے لیے ہم لوگوں کے لیے دعا کر دیں گے، شاید ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ نبی ہیں، بلافر جاتی ہے اپنے شوہر کو لے کے، جا کے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ مشکلات ہیں، بہت فقیر ہیں، ہم پریشان حال ہیں، آپ دعا کر دیجیے اللہ مجھے رزق دے دے، ہمارے اسباب کو مہیا کر دے، رزق دے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی، اللہ نے کہا اے موسیٰ ٹھیک ہے میں دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن ان سے کہہ دو کہ یہ جو میں رزق دے رہا ہوں صرف 1 سال کے لیے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا بھوکے رہنے سے بہتر ہے کم از کم 1 ہی سال کھانا کھایا جائے، 1 ہی سال اچھی زندگی گزاری جائے۔ کہا ٹھیک ہے منظور ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کر دی، یہ گئے اپنے گھر، اسباب مہیا کیا اللہ نے، رزق آنا شروع ہوا، رزق آ گیا، فراوان رزق آیا۔ اب ایک دن زوجہ، اسے کہتے ہیں شریک حیات، اچھی شریک حیات اسے کہتے ہیں، زوجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھ اللہ نے ہمیں رزق دیا، 1 سال دے گا وہ مسلسل، اور فراوان رزق دیا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آگے کی زندگی ہماری خوشحال گزرے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں بھوکے نہ رہیں، تو یہ جو اللہ فراوان رزق دے رہا ہے اس کے دیے ہوئے رزق میں انفاق کرنا شروع کر دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں، فقیروں غریبوں کو دینا شروع کر دیں۔ اس نے ہوٹل وغیرہ کھلوا دیے، مہمان سرا جسے کہا جائے وہ کھلوا دیے، روز کھانا کھلانے لگا اس میں، اور اپنے گھر میں 7 دروازے کھول دیے، اس لیے کہ لوگ آئیں اس کے یہاں سے مدد لے کر جائیں، لوگ آئیں مدد لے کر جائیں، لوگ آتے رہے مدد دیتے رہے، 7 دروازوں سے رزق دے رہا ہے وہ اپنے گھر کے، مہمان سرا کھول دیا۔ اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ سال گزر گیا، اب رزق میں اس کی کمی نہیں ہو رہی ہے، رزق میں کمی نہیں ہو رہی ہے۔ جناب موسیٰ حیران و پریشان، پروردگار تو نے کہا تھا کہ 1 سال رزق دوں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں مسلسل اس کا رزق آ رہا ہے، مسلسل رزق آ رہا ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا اے موسیٰ میں نے اس بندے کے لیے اپنے رزق کے دروازوں میں سے صرف 1 دروازہ کھولا تھا، صرف 1 دروازہ کھولا تھا، اس 1 دروازے کے بدلے اس نے میرے بندوں کے لیے 7 دروازے کھول دیے۔ جس بندے نے میرے بندوں کے لیے 7 دروازہ کھول دیا ہو، مجھے اللہ کو شک محسوس ہو رہی ہے کہ اس کے لیے میں اپنا 1 دروازہ بند کر دوں گا۔ صلوات بھیجو محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
تیسرا سبب کیا ہے؟ تیسرا سبب یہ ہے، جیسا کہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرو؟ صبح میں اٹھو، صبح میں اٹھو، صبح سحر خیزی، اس لیے کہ وہی وقت ہوتا ہے جو رزق اللہ عطا کرتا ہے، اپنے بندے کو دیتا ہے، رزق کے دروازے کو کھولتا ہے۔ جو جاگا وہ پایا، جو سویا وہ کھویا۔ مجلس ہوتی ہے، مجلس میں جو شروع سے آتا ہے اسے معنوی ثواب بھی ملتا ہے، مادی ثواب بھی ملتا ہے۔ جب مجلس تمام ہو جائے، تبرک بڑھ جائے تو کیا اس کے نصیب میں ہوتا ہے؟ اگر تبرک بچا ہوا ہے تو اس کے ٹکڑے ہے نا، معنوی ثواب تو بالکل نہیں ملتا، اور اگر ختم ہو گیا ہے تبرک تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ انسان کو سحر خیزی، آج دیکھیں آپ چین کی مثال لیں، چین، چائنا، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک میں اس کا سامان نہ بک رہا ہو، اور کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک تک اس نے اپنی بیماری نہ پہنچا دی ہو۔ موبائل ٹچ والا پہنچایا تو ٹچ والی بیماری بھی پہنچا دی۔ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں چائنا کا سامان نہ مل رہا ہو۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کی جو فطرت ہے وہ فطرت کسی مخصوص مذہب اور ملت سے نہیں ہے، انسانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلام نے کہا ہے صبح اٹھو، سویرے اٹھو رزق کی تلاش کے لیے، صبح اٹھو ناشتہ کرو۔ اگر صبح میں ناشتہ کرو گے تمہارا جسم صحیح و سالم رہے گا۔ ایک دن اگر کوئی ناشتہ نہیں کرتا 40 دن کی قوت ختم ہو جاتی ہے اس کے بدن سے۔ صبح اٹھو ناشتہ کرو، بولے سو، دوپہر میں کھانا کرو، کھاؤ، اور عشاء کے وقت کا ہے، عشاء کے وقت، اس لیے عربی زبان میں عشائیہ کہتے ہیں رات کے کھانے کو، عشاء کے وقت کھانے کو۔ یہ نہیں کہ رات کو 12 بجے، دن میں 3 بجے اور 4 بجے، ہے نا، یہ تمہارے بدن میں ہے۔ چین، آپ دیکھیں، سرچ کریں اور معلوم کریں، چائنا کے لوگ صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں اور 11:30 بجے تک اپنے کام کو سمیٹ دیتے ہیں۔ یورپ میں آپ پتا کریں کہ دکانیں جو کھلتی ہیں، آفس جو کھلتے ہیں، وہ 7 بجے کا ٹائم ہے۔ ایران میں آپ معلوم کریں، جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں، پرائیویٹ جتنے بھی سنستھائیں ہیں، جتنی بھی دکانیں ہیں، 7 بجے کھل جاتی ہیں، اور ناشتے کے لیے 5 بجے روٹی بکنا شروع ہو جاتی ہے اور 7 بجے اس کا ٹائم بند ہو جاتا ہے۔ پھر دوپہر کی روٹی 11 بجے سے ملنا شروع ہوتی ہے۔ جو گئے ہوں گے زیارت میں وہ دیکھا ہوگا، لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں مہمان وغیرہ آتے ہیں، جیسے حرم کا اطراف، بعض دکانیں ایسی جو 24 گھنٹہ کھلی رہتی ہیں، لیکن معمول جو ہے وہاں کا وہ ہے کہ نماز کے بعد روٹی کی دکان کھلتی ہے اور اس کے بعد 7 بجے بند، اس کے بعد 11 بجے دوپہر والی روٹی کی دکان کھلے گی، پھر اس کے بعد 5 بجے کھلے گی، کب تک کھلے گی؟ عشاء تک کھلے گی، بس اس کے بعد بند 8-9 بجے تک، یعنی کہ رات کو 12 بجے پہنچ جائیں روٹی لے لیں گے۔ آپ دیکھیں جہاں جہاں ترقی ہے، ایران ترقی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ آپ جائیے، وہاں کی صفائی یہاں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یوروپ میں آپ دیکھیے، یوروپ بھی ترقی پہ ہے اپنے حساب سے، چین ہے، پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے۔ اسلام نے کہا ہے ہم رزق دیں گے، صبح میں اٹھو گے تو دیں گے۔ تو جو صبح میں اٹھتا ہے وہ رزق پاتا ہے، پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اپنا نام کیے ہوئے ہے۔ لیکن وہ افراد جب رزق کا تقسیم کا وقت ختم ہو جائے اس کے بعد اٹھے تو سوچنے کو اللہ صبح دے محمد تو اسلام کی فطرت سب کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ جو یہاں کے ہندوستان بادشاہ لوگ تھے، کیا تھا، راتوں رات جاگتے تھے، یہ جاگتے سے سمجھ لیجیے گا، راتوں رات جاگتے تھے اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا تھا ہو جاتے تھے۔ اٹھتے کب تھے؟ جب انگریز اپنا سارا کام سمٹا لیتے تھے، نمٹا لیتے تھے 11:30 بجے، تب جو ہے کنیزیں تشتے تلائی لے لے کر پہنچتی تھی منہ دھلانے کے لیے۔ آج حالت کیا ہے؟ ان کی نسل بھی اگر موجود ہے تو یا تو بھیک مانگتی ہوئی یا پریشان حال، یا تو پھر ایک دم یہ لوگ ختم ہو گئے ہیں۔ حویلیاں خالی اجڑی ہوئی ویران دکھائی دے رہی ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ اسلام کی فطرت کے خلاف انہوں نے کام کیا. اسلام کی فطرت کے خلاف اگر کوئی بچہ، قرآن کہہ رہا ہے کوئی بھی بچہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا مگر یہ کہ فطرت اسلام لے کر آتا ہے، اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے. جو بھی اسلام کی فطرت کے خلاف کام کرے گا وہ انسان مارا جائے گا، وہ انسان پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا. رزق کے تلاش، رزق کا چوتھا سبب کیا ہے؟ بس آخری سبب یہ ہے کہ انسان رزق کے تلاش کے لیے نکلے، یہ نہیں کہ گھر پہ سوتا رہے، منہ کھول کے پھیلا دے منہ کو. پروردگار نے وعدہ کیا ہے تو دے گا ہی، تو اللہ ایسے نہیں دے گا. 3 مرحلوں میں اللہ بن مانگے دیتا ہے، چوتھے مرحلے میں کہتا ہے جاؤ تلاش کرو، تلاش کرو تب تمہیں ملے گا. جیسا کہ ایک شخص تھا زاہد عابد، غار میں چلا گیا اور جانے کے بعد غار میں عبادت کر رہا ہے اللہ کی، مسلسل عبادت کر رہا. 7 دن جب ہو گئے تو اللہ سے کہہ رہا ہے پروردگار تو نے رزق کا وعدہ کیا ہے، میری قسمت کا جو رزق ہے وہ مجھے دے دے، یا رزق دے دے یا مجھے موت دے دے. اللہ نے اسے الہام کیا کہ دیکھ میں تجھے اس وقت تک رزق نہیں دوں گا جب تک تو میرے بندوں کے پاس نہیں جائے، جب تک تو میرے بندوں کے پاس نہیں جائے گا. وہاں سے نکلتا ہے، جیسے آبادی میں پہنچتا ہے لوگوں نے اس کی حالت دیکھی، فوراً اس کو رزق دیا. اس کے بعد اللہ نے اس بندے سے کہا دیکھ مجھے سب سے زیادہ بہتر یہ لگتا ہے، اچھا یہ لگتا ہے کہ میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے، کیا تو ضرور ہے لیکن میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ میں رزق کو اپنے بندوں کے ذریعے پہنچاؤں. بندے سبب بنتے ہیں رزق کا. اب اگر کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ 10 لوگوں کو روزگار سے لگا دے، نہیں لگا رہا ہے تو یہ اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے. اگر کسی کے اندر یہ طاقت ہے کہ فون کر دے کسی کے روزگار کے لیے، اگر وہ فون نہیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اگر کوئی روزگار سے لگا ہے اس کو اگر کوئی ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مثلا کوئی دکان میں لگا ہوا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ. ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کو ویسے ہی تلاش کریں جیسے اللہ کہہ رہا ہے. جناب مریم جن کی قسمت کی گواہی فطرت کے خلاف دلائی گئی، معصوم بچہ جو بول بھی نہیں سکتا، قسمت کے خلاف. جناب مریم کی قسمت پہ لوگوں نے اعتراض کیا تو فطرت جناب اللہ نے جناب عیسیٰ کے ذریعے قسمت مریم کی گواہی دلوائی ہے. لیکن وہی اللہ جناب مریم کے جب رزق کا معاملہ آتا ہے تو اللہ کہتا ہے مریم اس درخت کے قریب جاؤ اور جانے کے بعد اس درخت کو ہلاؤ، اس کے بعد تمہیں رزق ملے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم بنا تلاش کے رزق حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں رزق نہیں مل سکتا ہے. لہذا تلاش کرنا ہمارا کام ہے، دکان کو کھولنا اور اس پر بیٹھنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اس میں برکت دینا اللہ کا کام ہے، اس کا کام اللہ کا ہے. لہذا ہمیں اپنی کوشش کرنا چاہیے. ہمیں ہمت نہیں آن من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. بس اس بات کو تمام کیا. جس گھرانے نے ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ بتایا اسی گھرانے کے رزق کو آب و دانے کو روک دیا. 10 محرم کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد 11 محرم کو اسیر بنا دیا گیا. یہی رکا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا ہے تو یہ رکا ہوا قافلہ ایک چھت کے قریب رکتا ہے. اس چھت پہ تماشا دیکھنے والی چند خواتین بیٹھی. بس ایک مرتبہ حسین کی پیاری سکینہ، ننھی سکینہ جس کو حسین سینے میں سلاتے تھے، وہ سکینہ معصومیت سے بھرا ہوا چہرہ اٹھاتی ہے اور جانے کے بعد اپنی اماں کی طرف دیکھتی ہے. دیکھنے کے بعد اپنے سر کو جھکا لیتی ہے. سر کا جھکانا تھا. زینب سمجھ گئی کہ سکینہ کچھ کہنا چاہتی ہے. اے بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ بس ایک مرتبہ سکینہ نے سر کو جھکائے ہوئے سکینہ سر کو. اے بیٹی
اگر اپنی خود ہی سے نہ کہو گی تو کس سے کہو گی؟ اب تو تمہارا بابا بھی نہیں ہے، تمہارا چچا عباس بھی نہیں ہے، تمہارا خیال اکبر بھی نہیں ہے۔ اے بیٹی بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بس ایک مرتبہ ساقی کوثر کی پوتی، ساقی کوثر کی بیٹی سے عاجزانہ انداز میں کہتی، اے پھوپھی اماں، آفتاب کی تمازت دیکھ رہی ہے، گرمی کی شدت دیکھ رہی، اے پھوپھی اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب نے یہ سنا، سر کو جھکا لیا۔ سر کا جھکانا تھا کہ چھت پہ جو چند خواتین تھی ان میں سے ایک خاتون نے کہا، اے بیوی تیری بچی پیاسی نہیں رہے گی، میں جاتی ہوں پانی لے کر آتی ہوں۔ بس وہ جلدی سے جاتی ہے، ایک کوزے میں پانی لیتی ہے، کوزے میں پانی لینے کے بعد شہزادی زینب کے قریب آتی ہے، کوزے کو دیا، اے بیوی اپنی بچی کو پانی پلا دو۔ شہزادی زینب نے سکینہ کے حوالے کیا، ننھے ننھے ہاتھوں میں کوزہ آیا، بس کوزے کو ہونٹ سے لگایا تھا کہ ایک مرتبہ پانی لانے